بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین۔ جی، حکومت ناکام ہو چکی ہے اور حکومت اپنے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح حکومت کے پاس کوئی سادہ اکثریت نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم سادہ اکثریت کو قومی اسمبلی میں گین کر سکیں۔ ایک فیصلہ آتا ہے، وہ فیصلہ آخری امید تھی حکومت کے لیے کہ اگر ان کے حق میں آ جاتا مخصوص نشستوں کے حوالے سے تو حکومت جو ہے وہ خوشیاں منا رہی ہوتی، جشن منا رہی ہوتی اور سادہ اکثریت حاصل کر پاتی، جس کے بعد بڑی بڑی ایکسٹینشنز کے راستے روح رواں ہو جانے تھے، بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے قانونی بل آنے تھے، بڑی بڑی ترامیم ہونی تھی، جوڈیشل ریفارمز ہونی تھی۔ یہ ساری چیزیں تب بھی ہونی تھی کہ اگر حکومت سادہ اکثریت پوری کر پاتی، لیکن حکومت کی جڑوں میں چند ججز ایسے بیٹھ گئے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جن کا قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے کا دل کرتا ہے، جو آج بھی اس فسطائیت والے دور میں اور اس ماحول میں جو نیم مارشل لا کا ماحول ہے، ججز ڈٹ کے کھڑے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں۔ تو اگر ہم سپریم کورٹ کی جانب جائیں تو وہاں پر بھی سادہ اکثریت کی ہی بات ہوتی ہے۔ چیف جسٹس جو ہوتا ہے اس کو سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی فیصلے میں خود انٹرسٹ رکھتا ہو تو اس کو سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے ججز کی۔ اب مخصوص نشستوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اکثریت نہیں ملی، اس لیے انہوں نے 2 مشاورتی اجلاس بھی بلائے ججز کے، تاکہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے اکثریت حاصل کر سکیں اور جو ایک فیصلہ ہے وہ حکومت کے حق میں جائے۔ مگر ایسا نہیں ہوا، اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ مایوس بھی ہیں، ہلکے سے غصہ بھی ہے ان کو، اور مایوسی ان کی اس ٹائم دیکھی گئی جب انہوں نے فیصلہ سنانے کی بجائے فیصلہ ریفر کر دیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کہ آپ سنائیں فیصلہ، کیونکہ آپ نے فیصلہ لکھا ہے۔ تو اس سے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، فیصلہ بھلے ہی جو بھی تھا ان کی پاس اکثریت تھی یا نہیں تھی، وہ اس لیول پہ تھے یا نہیں تھے، ان کو ہی سنانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے سنایا نہیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے، اور کل ملا کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس 109 دن باقی رہ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا نیا چیف جسٹس منتخب ہونے والا ہے 109 دن کے بعد، یعنی کہ ایک میں جو فیصلہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن پر بھی پانی پھیر کے چلا گیا، اور ایک اور طاقتور شخص ہے اس کی ایکسٹینشن پہ بھی پانی پھر چکا ہے۔ اس کو تو چلو حکومت ایڑیاں رگڑ کے جو ایکسٹینشن ہے وہ دے ہی دے گی، کیونکہ حکومت بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ مگر اب بات کرتے ہیں ججز کی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اکثریت نہیں ہے۔ آگے بڑے اہم کیسز آنے والے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کون کون سے وہ میں آپ کو بتا کے پھر مدعے پہ آتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا چال چلی جا رہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس چال کو چلنے جا رہے ہیں، اور اس کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے، چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ آگے چند اہم کیسز جو آنے والے ہیں۔ ایک تو آرٹیکل 6 کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس لگنے جا رہا ہے، جلد ہی آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے خلاف، ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے خلاف اور قاسم سوری صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہوگا۔ اس کے علاوہ یہی مخصوص نشستوں والا کیس دوبارہ اپیل میں جانے والا ہے۔ جیسے ہی مختصر فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ایک تحریری فیصلہ آتا ہے،
اور وہ تحریری فیصلہ جب بھی آتا جائے گا اس کے بعد یہ اپیل لگ جانی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو مسلم لیگ نون دائر کر چکی ہے درخواست۔ تو یہ بھی بڑا اہم کیس ہے، اس میں بھی ججز کی اکثریت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چاہیے، پہلی بار تو نہیں ملی، نیکسٹ لیول پہ جا کے ان کو چاہیے، اور یہ 8 ججز تو پھر بھی وہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں بنتی ہیں، انہی کو ملنی چاہیے تھی۔ آگے اس کے علاوہ اور بڑے کیسز لگنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، پھر آرٹیکل 6 کے حوالے سے، پھر تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے، پھر جو فارم 47 فارم 45 کے ٹربیونلز ہیں ان کے حوالے سے۔ یہ سارے کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف روح رواں ہیں، لگنے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ چاہتے ہیں کہ میرے پاس اکثریت ہو تو آئیں۔ اب اس پوائنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چار ایڈ ہاک ججز کا جو ہے فیصلہ کیا ہے کہ 4 ایسے ایڈ ہاک قسم کے ججز جو ہیں وہ اٹیچ کیے جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو آلریڈی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ 4 ایڈ ہاک ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس لیے لایا جا رہا ہے، اس لیے ان کے حوالے سے فیصلہ کیا جا رہا ہے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان ججز کو لے کے آئیں جو ججز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہم خیال ہیں، اور جو ججز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ مل کے بینچ میں بیٹھیں، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا 5 رکنی لارجر بینچ بھی کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بڑے سے بڑا کوئی بینچ بنائیں تو 5 رکنی لارجر بینچ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سائڈ میں کھڑا ہو، پورے کا پورا فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سائڈ پہ ہو۔ پنجابی میں کہتے ہیں کولیں دی دلالی تے منہ سر کالا، ایک کولیں دی دلالی تے منہ سر کالا ہونے والا ہے۔ جو لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دوبارہ آ کے ایسے معاملات میں پڑیں جو پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں، جس کے اوپر پہلے ہی سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں کہ ججز کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ججز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور طاقتور یہ اپنا گیم پوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پابندی تو لگ نہیں سکتی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، کیونکہ امریکن وزارت خارجہ کی جانب سے جو میتھیو ملر ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر کسی کنٹری میں بھی جہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پہ پابندی لگنا یہ بڑی تشویشناک چیز ہے، اور ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ یہ میتھیو ملر امریکن جو سیکرٹری خارجہ آپ کہہ لیں، جو ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ مقصد کیا ہے ججز کو لانے کا۔ یہ جو بزرگ ریٹائرڈ ججز ہیں، جس میں طارق مسعود صاحب ہیں، جس میں ایک عالم شاکر صاحب ہیں، اور اس طرح کے 2-3 اور ججز ہیں، ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں ان کو اکثریت نہیں ہے ان کے پاس، تو اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے ججز کو، اپنے ہم خیال ججز کو، ایڈ ہاک ججز کو تقرر کریں گے۔ اور ویسے اگر میں تقرریوں کی بات کروں تو پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں 17 ججز اس ٹائم اویلیبل ہیں، سپریم کورٹ کے جو 17 ججز ہیں وہ اویلیبل ہیں، مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان ایڈ ہاک ججز کے بیس پہ اپنے بینچز بنائیں گے اور پھر کریں گے دمادم مست قلندر۔ یہاں پر بات کرتے ہیں جو حامد خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے، اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کیا گیا تو ہم وکلاء کی ملک گیر تنظیم کو ایکٹیو کریں گے اور تحریک چلائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ کس طرف لے کر چیزیں جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس مقبول باقر نے سپریم کورٹ کا جج بننے سے معذرت کر لی ہے۔ اسی کے ساتھ جسٹس مبشر ہیں، میرے خیال میں مبشر صاحب، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی جو ہم اس سے معذرت کرتے ہیں، ریکیوز کرتے ہیں۔ لیکن جسٹس طارق مسعود جو حال ہی میں ریٹائرڈ ہوئے ہیں،
جنہوں نے حمایت کی تھی سویلینز کا ملٹری کورٹ میں چلنے کا جو ٹرائل ہے اس کی حمایت کی تھی، اور آئین کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا بڑی سختی سے کہ یہ کیا ہے آئین ہمارے رستے میں آ جاتا ہے، ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دیتا ہے اور ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جسٹس طارق مسعود صاحب نے دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بننے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن اڈہاک ججز کے حوالے سے ابھی جوڈیشل سپریم کورٹ کا ایک اجلاس بلایا جائے گا جلدی، اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کن ججز کو شامل کیا جانا ہے اور کن کو نہیں، اور کیا ضرورت کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔